بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک سوال جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ وہ کون سا علم ہے جس کو سیکھنے کی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہ عالم اور جاہل، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اور احادیث میں جو فرشتوں کے پر بچھانے کی بات ہے کہ طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور علم کی جو مجلس ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کا جو علم سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں ان کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں کہ دیکھو میرے فرشتوں، یہ میرے محبوب بندے ہیں۔ تو وہ کون سا علم ہے؟ کیا سائنس، ٹیکنالوجی، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری وغیرہ اور سائنس، میڈیکل، انجینئرنگ وغیرہ، کیا یہ سارے علوم بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کو سیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ان کو بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے، یا وہ کوئی خاص علم ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ شرعی مراد ہے، وہاں یعنی لغوی نہیں، شرعی مراد ہے۔ جس طرح نماز کا ذکر ہوگا تو نماز ایک شرعی اصطلاح ہے جس کا ایک خاص مفہوم ہے، جس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اسی طرح روزہ ہے تو روزے کا لغوی معنی تو رک جانا ہے، لیکن شرعی معنی یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تمام کھانے پینے سے اور اپنی بیوی سے مباشرت کرنے سے اور ان چیزوں سے رک جانا، اس چیز کو روزہ کہتے ہیں۔ تو ایک شرعی مفہوم مراد ہوتا ہے۔ تو علم شرعی اعتبار سے علم کسے کہتے ہیں؟ تو علماء نے اس کی تعریف بھی کی ہے، جیسے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی، عرب کے بہت بڑے عالم اور مفتی تھے، تو انہوں نے علم کی تعریف کی اور انہوں نے فرمایا کہ العلم الشرعی علم ما انزل اللہ علی رسولہ من البینات والہدی۔ علم شرعی سے مراد جو قرآن و سنت میں لفظ علم استعمال ہوا ہے، جس کی فضیلت آئی ہے، وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، یعنی وحی کا نام علم ہے۔ اللہ رب العزت کا نازل کردہ دین، آپ کی شریعت کا نام علم ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ یہ دنیاوی طور پر، لغوی طور پر تو علم ہے، شرعی علم نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ شرعی علم ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سائنس، ٹیکنالوجی سکھاتے، ان کو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی سکھاتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور شریعت سکھائی ہے۔ باقی جو یہ علوم ہیں، فنون ہیں، ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کام کاج کرتا ہے، محنت کرتا ہے، روزی کماتا ہے، اس کے لیے فنون سیکھتا ہے، اس کے لیے علوم سیکھتا ہے، ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، سیکھنے چاہیے، لوگ سیکھتے بھی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، اس کی ترغیب بھی ہے، اس کے لیے ہم حوصلہ شکنی نہیں کرتے بلکہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ لیکن جو علم جس کے بارے میں یہ فضائل ہیں، وہ علم صرف اور صرف وحی کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ فیصلے شرعی فیصلے ہیں۔ جبکہ ہمارے جو علوم فنون ہیں ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، آج کچھ نظریہ ہے، کل کو کچھ ہوگا، پرسوں کچھ اور ہو جائے گا، یہ سسٹم چلتا رہتا ہے، اس میں بہتری بھی آتی رہتی ہے۔ یہ جتنے علوم ہیں ان میں آگے بہتری آ رہی ہے، ان میں ترقی ہو رہی ہے، جبکہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا وہ اسی طرح رہے گا قیامت تک، اس میں کوئی ترقی نہیں ہوگی کہ ہم اپنی طرف سے کچھ دین ایجاد کر لیں۔ جبکہ یہ جو علوم ہیں، جو دنیاوی علوم اور فنون ہیں، ان میں ترقی ہوتی رہے گی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا دنیاوی ترقی کے لیے، دنیاوی علوم کے حوالے سے، جو آج تمہارے علم میں نہیں ہیں، بعد میں علم میں آئیں گی۔ تو دنیاوی علوم میں ترقی ہوتی رہے گی، یہ دنیاوی علوم ہیں، جبکہ دینی علم جو شرعی علم ہے، جو اصطلاحی علم ہے، وہ اس میں ترقی نہیں ہوگی، اس میں ایک ذرا برابر بھی آپ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص ایسی کوئی چیز ہمارے دین میں داخل کرے گا اور اس کو رائج کرے گا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، لیسا علیہ امرنا، بعض احادیث میں الفاظ ہیں،
تو فہو ردن، وہ مردود ہے، اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اصل علم وہی ہے جو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی نازل کر دی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونے والی، وہ حتمی علم ہے، وہ یقینی علم ہے، اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں اور کوئی ترقی نہیں ہے۔ لہٰذا جو فضیلت آئی ہے قرآن و حدیث میں علم کی، وہ علم شرعی کی آئی ہے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو، ہمیں سب کو علم شرعی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ فرض بھی ہے ہر انسان کو جتنا چاہیے اتنا تو اس کے لیے، اس کی نماز کے حوالے سے، اس کے روزے کے حوالے سے، اس کے حج کے حوالے سے، اس کے زکوٰۃ کے حوالے سے، اس کے کاروبار کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، خوشی غمی کے حوالے سے، دن رات صبح و شام کے حوالے سے، جو جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں ایک مسلمان پر، اتنا علم تو ہر مسلمان کے لیے رکھنا ضروری ہے، علم شرعی۔ اور باقی علماء جو ہیں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، وہ اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں کہ ہر وقت اس علم کی تحصیل میں پہلے مشغول رہتے ہیں، اس علم کو سیکھنے میں، بعد میں پھر ساری زندگی اس علم کو سکھانے میں اور اس کی ترویج اور اشاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس علم سے بہرہ ور فرمائے۔ Mm-hmm.